خداوند کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو اسلام۔ میرا تعلق نالہ خرد سے ہے۔ میں بائی مشن چرچ سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں پر ہوشنا ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں بلایا، ہمیں دعوت دی۔ اس لیے تمام جو ہوشنا کے ممبران ہیں جو اس ٹی وی کو چلا رہے ہیں ان سب کا میں شکر گزار ہوں دل کی تھا گہرائیوں سے، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے موقع دیا تاکہ میں یہاں پہنچ سکوں۔ آئیں ہم خدا کے کلام مقدس میں سے دوسرا تسالونیکیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم 13ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک پڑھیں گے۔ دوسرا تسالونیکیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم 13ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلہ سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو۔ بس اے بھائیو ثابت قدم رہو اور جن روایتوں کی تم نے ہماری زبانی یا خط کے ذریعہ سے تعلیم پائی ہے ان پر قائم رہو۔ خداوند کے زندہ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئے ہم چند وقت کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس کے لیے ہم خدا سے مدد طلب کریں گے۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، معبودوں میں ایسا کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے بجلالی اور اپنی مدد سبب سے رو اور صاحب کرامات خدا باپ میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح کے خون کی بنا پر آپ کے قدموں میں آتا جھک کر آپ کو سجدہ کرتا ہوں۔ زندگی کی تمام طلب آسمان نعمتوں برکتوں بخششوں کے لیے اتنا شکر گزار ہے خدا باپ، جو تو نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، یہ موقع دیا خدا باپ تاکہ میں تیرے کلام کو شیئر کر سکوں خدا باپ، اور جتنی جاننے آج خدا باپ تیرے کلام کو سنے خدا باپ انہیں بھی سمجھنے والا روح عطا کیجیے تاکہ تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب برکت کو ریسیو کریں۔ ان سب کو خدا سمجھنے والا روح عطا کیجیے، مانگتا آپ کے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم اس حوالہ میں سے دیکھتے ہیں دوسرا تسالونیکیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی جب ہم 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلہ سے بلایا تاکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو۔ اور اس حوالہ میں سے جو آج کا ہمارا مضمون ہے وہ ہے جلال۔ اور جب ہم اس کو مختلف زبانوں میں دیکھتے ہیں، جلال کا جو مطلب ہے، یونانی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈوکسا، اور جو اس کے لیے عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کبود، اور سنسکرت زبان میں اس کو پرتاب بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں گلوری، اور فارسی میں اس کو بزرگی، اور اردو میں شان و شوکت کے لیے جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں جو اس کا منبع ہے وہ خدا باپ خود ہے، کہ جو جلال ہے وہ خدا خود ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں شروع سے جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، جب خدا نے آدم اور حوا کو بنا لیا تو خدا نے ان کے اندر زندگی کا دم پھونکا۔ جب آدم میں زندگی کا دم پھونکا گیا تو تب آدم جیتی جان ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو خدا کا جلال تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، کہ جب ٹھنڈا وقت آتا تھا تو خدا ان کے ساتھ آ کر بات چیت کرتا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب اس حوا نے اس پھل کو کھا لیا جس کی بابت خدا نے اس کو منع کیا تھا، خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ تُنہیں باغ کی نگہبانی اور باغبانی کرنی ہے، لیکن جب اس نے اس پھل کو کھایا جس کی بابت خدا نے کہا تھا کہ تم نے اس پھل کو نہیں کھانا، جب انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تو وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، وہ خدا کے جلال سے دور ہو گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نبی پیغمبر آئے، کوئی بھی جو ہمارے ساتھ جو ہے خدا باپ کا میل ملاپ نہ کروا سکا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا یسوع مسیح تھا وہ جلالی بدن لے کر ہمارے جسموں کی طرح اس دنیا میں آئے تاکہ ہم بھی جلالی بن سکے۔ وہ جلال جو تھا جو
آدم کے گناہ کرنے سے ہمارے اور خدا سے دور ہو گیا تھا، اس جلال کو قائم کرنے کے لیے، اس روشنی کو ہمارے درمیان لانے کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے ایک لوتے کا جلال۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں شاگردوں کا ذکر ملتا ہے جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو جو فرشتہ تھا وہ بشارت دے رہا تھا، وہ روشنی کی بشارت دے رہا تھا تاکہ ہماری زندگیوں سے طریقی چلے جائے۔ جب روشنی اس دنیا میں آ گئی، جس نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دے دی، جس نے ہماری خاطر آسمان کو چھوڑ کر جو ہے زمین پر آ گیا، تو ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کا جلال ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے تھے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو موسیٰ تھا وہ خدا کے ساتھ چلنے والا تھا، اس نے خدا کا جلال دیکھا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ خدا کا جلال دیکھتا ہے تو وہ بھی جو جلالی بن جاتا ہے، اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ روشنی سے بھرا ہوتا ہے، اس کا چہرہ جو ہوتا ہے جلال سے بھرا ہوتا ہے۔ جو وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ اپنے جو ہے منہ کو بلیڈ لیتا ہے کسی کپڑے کے ساتھ تاکہ جو لوگ ہیں اسے دیکھ کر ڈر نہ جائیں۔ تو اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو خدا یسوع مسیح نے اپنا جلال اپنے شاگردوں کو دیا، اپنی روشنی جو کلام کی تھی وہ اپنے شاگردوں کو دی۔ تو اسی طرح آج ہمارے تک خدا کا کلام جو ہے، روشنی جو ہے ہمارے زندگیوں میں ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں روشنی نہیں، خدا کا کلام نہیں، تو ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں، کیونکہ خدا ہمارے لیے اس دنیا میں آ گئے تاکہ ہمارا جو میل ملاپ ہے وہ خدا باپ کے ساتھ ہو سکے۔ ہم دیکھتے ہیں جو کرسمس ہے جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، وہ ہم خدا یسوع مسیح کی جو جنم دن ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو جو کرسمس کا مطلب ہے، جو کرائسٹ مس ہے، وہ ہے کہ مسیح کی عید۔ تو جو مسیح کی عید ہے وہ ہم زیادہ تر مناتے ہیں کہ ہم سبھی پوری دنیا میں اس سیلیبریٹ کو جو ہے خدا یسوع مسیح کا جو جنم دن ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پتہ نہیں ہے یہ کرسمس ہے کیا۔ کچھ لوگ، ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا تہوار ہے یا کوئی عید ہے، لیکن یہ جو عید ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی کہتے ہیں یہ بڑا دن ہے، لیکن یہ سچ میں بڑا دن نہیں، یہ بہت چھوٹا دن ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو دن ہے اس لیے بڑا ہے کہ جو ہمارا خدا ہے اس کا جنم دن ہے، اس لیے اس کو بڑا دن کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا دن اس لیے ہے کہ خدا یسوع مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوئے، اس لیے یہ بڑا دن ہے۔ یہ بڑا دن اس لیے ہے کیونکہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، جس کا ہم جو جنم دن ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں جب دنیا میں خدا کا جلال آیا تو لوگ بدل گئے تھے، کہ جب خدا کا جلال اس دنیا میں آیا تو بہت سی زندگیاں جو تھی وہ چینج ہو گئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوئی، کہ جب خدا نے آ کر اپنے کلام کے بھید لوگوں کو سنائے، ان کی زندگیوں میں روشنی آئی، ان کی زندگیوں سے طریقی چلے گئی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں جو پولس رسول تھا وہ بھی ایک گناہ گار شخص تھا، اسے خدا یسوع مسیح کے بارے میں بالکل نہیں پتا تھا، وہ گناہ میں زندگی بسر کر رہا تھا، اس کی زندگی میں طریقی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس طریقے کو ختم کرنے کے لیے جب خداوند دمشق کی راہ پر اس کو ملتے ہیں تو اس پر جب نور چمکتا ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح اسے کہتے ہیں، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ کہتا ہے، مالک تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ تو خدا یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ تو میرے لوگوں کو ستاتا ہے، تو مجھے ستاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی وقت خداوند کے گھٹنوں پر گر جاتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں طریقی تھی، گناہ تھا، پہلے وہ مسیحی لوگوں کو مارتا پیٹتا، ان کو سنسار کرواتا تھا،
لیکن جب اس کی زندگی میں خدا یسوع مسیح کا نور آ گیا، اس کی زندگی میں جلال آ گیا، تو وہ جلالی ہو گیا، وہ روشنی سے بھر گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو مسیحی لوگوں کو مارتا پیٹتا ان کو سنسار کرواتا تھا، اس کی جب زندگی چینج ہوئی تو وہی شخص خدا کا کلام، خدا کی روشنی، خدا کا جلال ان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، تم میری مانند بنو۔ کیا آج میرے عزیزو، کیا ہم مسیح کی مانند بن رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ خداوند یسوع مسیح جلالی صورت اختیار کر ہمارے درمیان آ گیا، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم جلالی جو بدن ہے وہ جلالی رہنے دیں، اپنی زندگیوں میں روشنی رکھیں۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، تو ہماری زندگی روشنیوں سے بھری رہے گی، ہماری زندگیوں میں ترقی آئے گی، پھر ہم نجات کو حاصل کر سکیں گے۔ کیونکہ ہم جب یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا پیارا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو ہمیں روشنی کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ طریقے کے۔ کہ خدا یسوع مسیح ہماری خاطر جو محلوں پر حکومت کرنے والا تھا، وہ چرنی میں آ گیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو اس نے ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم بچ جائیں، ہم نجات کو حاصل کر سکیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اس کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا یسوع مسیح کے شاگرد تھے، جس طرح خدا نے انہیں سکھایا جو کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جس طرح خداوند کی خدمت کو سارا انجام دیتے ہیں، ان کی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح آج ہمیں بھی اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے خدا کا نام عزت اور جلال پا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر ہماری زندگیوں سے خداوند کا نام عزت اور جلال پا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا انسان کو اہم بنا دیتا ہے، تو جب خدا انسان کو اہم بناتا ہے وہ کس مقصد کے لیے بناتا ہے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولس رسول تھا، اس کی زندگی میں جب تریکی تھی، گناہ تھا، تو وہ اہم کس طرح بنا؟ جب اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کیا اور خدا کے تابع ہو گیا تو اہم بن گیا، تو اس کی زندگی سے خدا کا نام عزت اور جلال پاتا رہا۔ تو آج اگر ہم بھی اہم بننا چاہتے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے خدا کا نام عزت اور جلال پائے، ہم دنیا کے کونے کونے تک خدا کے کلام کو پہنچائیں، تو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں پولس رسول اور جس طرح خدا یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، انہوں نے اپنا نام بنانے کے لیے تو بہت سی قربانیاں سہی، بہت سی مشکلیں پریشانیاں سہی، تو پھر بھی وہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آج ہمیں بھی اسی طرح مشکلوں پریشانیوں سے نکلتے ہوئے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے اور خدا کے کلام کی روشنی دنیا تک پہنچانی ہے، اور گواہی دینی ہے کہ ہم گناہگار تھے، خدا یسوع مسیح ہماری خاطر اس دنیا میں آئے، اس نے چرنی میں جنم لیا اور ہماری خاطر اس دنیا میں آ کر قربان ہو گئے، ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کے لیے۔ تو ہم سب سے بڑھ کر یہ ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے مطابق چلے، کہ جس نے ہماری خاطر بہت سے دکھ پریشانیاں سہی، تو ہمیں بھی اس کے لیے بہت سی مشکلیں پریشانیاں سہنی ہوں گی، پھر ہی ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد یا بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔ ہاں، اپنے سروں کو جھکائیں گے، خدا کے حضور کو محسوس کریں گے، دعا کریں گے۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا باپ، جو تو نے ہم سب کو زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، یہ موقع دیا خدا تاکہ تیرے کلام کو سن سکے خدا باپ۔ آج تیرے پاک کلام میں سے جو کچھ میں نے بیان کیا خدا باپ، جتنے لوگ خدا باپ سننے والے انہیں سمجھنے والا روح عطا کیجیے خدا باپ، تاکہ تیرے کلام کو اچھے اور لائق طریقے سے سمجھے اور اس پر عمل کرنے والے بن سکے خدا باپ۔ اور خدا باپ اس پوری خدا باپ اس ہوشناک کے ٹی وی کے لوگوں کے لیے جو خدا اس کے اونر ہیں خدا باپ،
ان سب کو تیرے پاک لہو میں چھپا دیتے ہیں۔ خدا باپ ایک ایک جان کو چھونا اور بڑی برکت سے نوازیے اور ان سب کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کیجیے۔ مانگتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔